پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے سامنے شبیر احمد۔ آج جو ہمارا کلاس ہے وہ کلاس 8 کے بچوں کے لیے ہے۔ جو بک میں نے سامنے رکھی ہے، آج ہم اسی بک پہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پڑھیں گے۔ آج جو کلاس 8 کے بچوں کے لیے سبق ہے، دیٹ از گلوبل وارمنگ، اے کیٹاسٹرافی ان دا میکنگ۔ تو اسی کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کے متعلق یہ ایک آفت یا مصیبت کیسی ہے۔ دیکھو بچوں، آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، مین کائنڈ ہیز بین فیسنگ نیچرل کیٹاسٹرافی لائک floods, earthquakes, storms, cyclones, tsunamis, etc. The devastating effects of a man-made catastrophe, that is global warming, have already become evident. Read the lesson to understand what global warming means and how it can change the face of the earth. دیکھو بچوں، جہاں تک یہ گلوبل وارمنگ کا تعلق ہے، آج تو ہم لگ بھگ کسی نہ کسی مصیبت کا یا مسئلے کا ہم تو سامنا کرتے ہی ہیں۔ فار ایگزامپل فلڈس ہیں، سمجھو کہ جو سیلاب آتا ہے، یا جو زلزلے آتے ہیں، یا جو اسٹارمز طوفان آتے ہیں، یا جو سائیکلونس آتے ہیں، یا جو ٹی سونامی ہے، جو ریسنٹلی ایک ٹی سونامی آئی تھی جس کے بارے میں آپ کو بچوں ویسے پتہ ہی ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے تو سمجھو کہ دنیا میں یا ہمارے اس معاشرے میں سمجھو کہ ایک قسم کی تباہی مچائی ہے۔ تو اور نیکسٹ پوائنٹ از گلوبل وارمنگ ہے۔ گلوبل وارمنگ بھی آج ہے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو آج ظاہر ہیں، جو آج ہم ارد گرد یا دیکھتے ہیں دوسرے ممالک میں، اپنے ملک میں یا اپنی اسٹیٹ میں۔ اسی لیسن میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسی کے متعلق۔ دیکھو یہاں پہ جو ہم پہلا جو سبق ہے یہ پڑھیں گے، یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، تھوڑا بہت میں ایک پیراگراف پڑھوں گا اور بعد میں اس کا ترجمہ کروں گا۔ گلوبل وارمنگ از اے کامن ٹرم used today, especially in the print and the electronic media. It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans, and its related effects. In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degrees Celsius, that is 1.4 Fahrenheit, with about two-thirds of the increase occurring over just the last 3 decades. One of the major reasons cited in the increasing concentrations of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. ادھر تک ہم نے کیا پڑھا؟ دیکھو بچوں، ادھر تک ہم نے کیا پڑھا؟ گلوبل وارمنگ از اے کامن ٹرم یوزڈ ٹوڈے۔ جو یہ گلوبل وارمنگ ہے، جو مطلب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، جو گلوبل، جہاں تک کہ گلوبل وارمنگ کا تعلق ہے، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عالمگیر میں آج کیا کہتے ہو، عالمگیر گرمی آج کل ایک عام بات ہو گئی ہے، اور اس کا ذکر اکثر بیشتر اخبارات و نشریات میں کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی زمین پر، کرۂ ہوا اور سمندروں میں اوسط درجہ حرارت میں اضافہ اور اس کے ہم آہنگ برے اثرات ہیں۔ پچھلے 100 سال میں زمین کی سطحی درجہ حرارت میں 0.8 ڈگری یا 1.4 فارنہائٹ کا اضافہ ہوا ہے، اور اضافے کا 2/3 صرف پچھلی 3 دہائیوں میں ہوا ہے۔ اس کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ خزہ خانہ سے پیدا ہونے والی گیسوں میں اضافہ ہوا ہے، جو انسان کے مختلف کاموں جیسے جنگل کے کٹاؤ اور قدرتی ایندھن، جنگلی کٹاؤ، دیٹ از ڈیفارسٹریشن اینڈ برننگ آف فوسل فیولز، اور قدرتی ایندھن کے جلنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ And the next point, that is, an increase in global temperature will cause sea level to rise and will change the amount and pattern of precipitation and a probable expansion of subtropical deserts. That means
عالمگیر گرمی میں اضافے سے سمندروں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بارشوں اور برف باریوں کے مقدار اور اوقات میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ یو انڈرسٹینڈ نا؟ اور مدارین کے گرد و نواح کے ریگستانوں میں وسعت ہونے کا بھی احتمال ہے۔ The warning is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with a continuing retreat of glaciers, permafrost, and sea ice. Other likely effects of the warming include more frequent occurrences of extreme weather events, including heat wave, droughts, and heavy rainfall, species extinction due to the shifting temperatures, and changes in agriculture yields. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ قطب شمالی کے علاقوں میں گرمی میں انتہائی شدت ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس سے گلیشر قطبین کے وسیع علاقے اور سمندروں میں یک بستہ پانی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرے برے اثرات میں گرم ہواؤں کی لہریں، ہیٹ ویوز، اور زوردار بارشیں اور زوردار ہیوی رین فالز، ڈراٹس، خشک سالی، اسپیسیز ایکسٹینشن ڈیو ٹو شفٹنگ ٹیمپریچر اینڈ چینجز ان ایگریکلچر ییلڈز، اور مختلف مخلوق کی اقسام کا خاتمہ شامل ہے جو فصلوں کے اوقات اور درجہ حرارت میں تبدیلی کے باعث واقع ہو سکتے ہیں۔ تو آگے بھی کیا ہوگا وہ بھی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ فی الحال جو آج ہم نے پڑھا دیٹ واز آن پیج نمبر 17، تو انشاءاللہ جو ہم کل ہیں وہ اس کو جو ہم کل پھر انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔